میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں. میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے, آپ کو قائد بننا ہے, آپ کو قیادت کرنا ہے. اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا. اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے. قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا. وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں, کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا. بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے, جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے, جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے, جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے, بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے, جس کو دبایا جا رہا ہے, جس کو پیسا جا رہا ہے. آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے. دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے, وہ بچے کا نام, مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا. 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے, اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو. موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی. وہ جن گن من پڑھ رہا ہے, اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے. کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے, میں نے اپنی کوکھ کو اجاڑ دیا, میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی. ہم ان ماں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ظلم نہیں سہیں گے. سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بتاؤ پھر 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگز جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹر کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹر کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے. یہ لڑائی جو آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے, یہ لڑائی جو امتیاز جلیل, ڈاکٹر غفار قادری, لاتور کے صدر محمد علی, سید معین, شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہیں, ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جو مصائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا, یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تکالیف کو نہ دیکھ سکے. یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے. آپ یقیناً یہاں پر آئے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں,
آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے ووٹ میں تبدیل کر دے گا، تب ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب کو ہم کو اور آپ کو برپا کرنا ہے۔